إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کے بریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. زیر بحث موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہر دور چ اور ہر علاقے چ اپنے انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
اپنے انبیاء دی حقانیت واسطے انبیاء نو معجزات عطا فرمائے، اور انبیاء دی جماعت تو سب تو آخر تے آنے والے نبی سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ نو بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء نو معجزات اس واسطے عطا کیتے تاکہ انبیاء دی عزت، عظمت اور شان جو ہے واضح ہو جائے، اور انبیاء نو ماننے والے جو لوگ نے انہاں واسطے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نو بھی بے شمار معجزات دے نال نوازیا، اور آپ دے معجزات چو سب تو اہم معجزہ معراج دا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو معراج کروایا، اور یہ عجیب و غریب معجزہ ہے اور انوکھا معجزہ ہے، اور یہ آپ دا سفر بھی عجیب و غریب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سفر کیتے، جنہ چو ایک سفر ہجرت مدینہ ہے، وہ بھی ایک انوکھا سفر ہے اور عجیب سفر ہے، اور آپ دا ایک سفر مکیوں فلسطین مسجد اقصی تک دا ہے، اور مسجد اقصی تو آسمانہ تک دا ہے، یہ بھی ایک عجیب و غریب اور انوکھا سفر ہے۔ ہجرت دے سفر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی ساری کائنات دے سردار حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آسمانہ دے سفر چ ملائکہ دے سردار جبریل امین علیہ السلام آپ دے ساتھی نے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے بھی آپ دی خدمت کیتی ہے، اور ابو بکر صدیق نے بھی آپ علیہ السلام دی خدمت کیتی ہے، اور دونوں سفر عجیب و غریب نے۔ تو آپ دا ایک عظیم معجزہ ہے سفر معراج۔ سفر معراج جو ہے اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ سفر معراج جو ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو جسمانی معراج ہویا ہے، یعنی روح اور بدن دونوں نو ہی معراج ہویا ہے۔ کچھ لوگ کہندے نے کہ جس طرح قادیانی نے اور منکرین حدیث نے، انہاں دا یہ خیال ہے کہ یہ روحانی سفر ہے، روحانی معراج ہے، جسمانی نہیں ہے۔ تو یہ بات انہاں دی درست نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت دا موقف درست ہے کہ معراج جو ہے وہ جسمانی ہوا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ والمعراج حق، معراج حق ہے، برحق ہے۔ وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسراء جو ہے وہ بھی برحق ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے کروایا۔ وَأُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقْظَةِ إِلَى السَّمَاءِ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نو بیداری دی حالت آسمانہ دی طرف بلایا۔ ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْأُولَى، پھر اللہ تعالیٰ نے جس قدر چاہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اوپر بلند تو بلند جگہ تے پہنچا دیتا۔ وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت تکریم دا حق ہے، اسی انداز اللہ تعالیٰ نے آپ دی عزت بھی فرمائی۔ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى، اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ دی طرف وہی بھی فرمائی۔ تو یہ اہل سنت دا موقف ہے کہ آپ نو بیداری دی حالت روح اور بدن دونوں دی صورت اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا۔ اور دیکھیے قرآن حکیم چ اللہ تعالیٰ نے اسراء دے بارے فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔
من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس دا ارد گرد بھی بابرکت ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تعالی اپنی نشانیاں دکھائے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو لفظ سبحان اس دا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہر عیب تو پاک ہے، یہ سبحان دا معنی ہے، لیکن عربی انداز دے اندر لفظ سبحان جو ہے کسی چیز دی تعجب دے اظہار واسطے بھی بولیا جاندہ ہے، تعجب دا اظہار کرنے واسطے بھی لفظ سبحان بولیا جاندہ ہے۔ حیرت اور تعجب اگر کسی معاملے چ ہوئے تو پھر لفظ سبحان بولیا جاندہ ہے۔ تو اتھے اللہ تعالیٰ نے سبحان کہہ کے جو اسراء دی طرف اشارہ کیتا ہے، اتھے اللہ تعالیٰ دی قدرت تے تعجب اور حیرت دا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سفر جو اس وقت 40 راتاں طے ہوندا سی، اس نو رات دے کچھ حصے طے کروا دیتا، یہ تعجب ہے۔ اگر ایک خواب دی حالت چ معراج ہوندا یا اسراء خواب دی حالت چ ہوندا تو پھر تعجب والی تو بات ہی کوئی نہیں، خواب دے اندر تو بندہ بہت کچھ کر جاندا، لیکن لفظ سبحان اس بات دی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے معراج خواب چ نہیں بلکہ حقیقی بدنی جسمانی طور تے ہویا۔ تو اللہ تعالیٰ دی قدرت دا اظہار ہے کہ وہ پاک ذات ہے جس نے رات دے کچھ حصے اس سفر نو طے کروا دیتا جو اس وقت لوگ 40 راتاں طے کرتے سے۔ تو لفظ سبحان اس بات دی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج جسمانی طور تے ہویا ہے، خواب دے اندر نہیں۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد استعمال کیتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ تو عبد جو ہے، عبد دا معنی بندہ، عبد روح اور جسم دونوں تے دلالت کرتا ہے، عبد اکیلے جسم تے نہیں بولیا جاتا، اور عبد جو ہے وہ اکیلی روح تے نہیں بولیا جاتا۔ عبد اگر بولیا جائے گا تو اس تو مراد جسم اور روح دونوں مراد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیتا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ تو یہ عبد بھی دلالت کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج جسمانی طور تے ہویا، خواب دے اندر معراج نہیں ہویا۔ اور تیسری دلیل ہے اہل کفار دا آپ دی تکذیب کرنا، اہل مکہ دا آپ نو جٹلانا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے کہ مینوں خواب آیا، میں خواب چ مسجد اقصی چ گیا، میں خواب چ انبیاء دی امامت کروائی، میں خواب چ آسمانہ تے گیا، میں خواب چ سدرۃ المنتہا تے گیا، میں خواب چ اللہ تعالیٰ نال ملاقات کی تھی، تو کوئی بھی نہ جٹلاندا، کوئی انکار نہ کردا۔ لیکن اہل کفار دا انکار کرنا، تکذیب کرنا، جٹلانا اس بات دی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان نہیں کیتا بلکہ واضح کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے رات دے کچھ حصے چ مینوں جسمانی معراج کروایا۔ اس واسطے اہل کفار نے آپ دی تکذیب کی تھی کہ ایسا سفر جو 40 راتاں چ طے ہوندا ہے، مکے تو فلسطین دا جو سفر ہے 40 راتاں چ انہاں دناں چ طے ہوندا سی، رات دے ایک کچھ حصے چ کیویں طے کر رہے؟ اہل کفار نے مذاق بھی اڑایا اور آپ دی تکذیب بھی کی تھی۔ تو اہل کفار دا تکذیب کرنا، اس واقعہ دا انکار کرنا اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج جسمانی کروایا ہے، حالت بیداری چ کروایا ہے، نہ کہ خواب دے اندر۔ اور اہل سنت والجماعت دا یہی موقف ہے اور درست موقف یہی ہے۔ اور دیکھیے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ لکھا ہے کہ وَهَذَا مَذْهَبُ جَمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ،
وہذا مذہب جمہور السلفی والخلفی، پہلے اور بعد والے اہل علم جمہور لوگوں کا یہ موقف ہے کہ من ان الاسراء بے شک یہ جو سفر ہے معراج والا، کانا ببدنہ و روحہ، کانا ببدنہ و روحہ، اے بدن اور روح دونوں دے نال ہویا۔ اور پچھلے اور بعد والے اہل علم دا موقف یہ ہے، ابن کثیر فرما رہے ہیں کہ کثیر جمہور علماء جو پہلے نے جو بعد والے نے، انہاں دا یہی موقف ہے کہ ان الاسراء کان ببدنہ و روحہ صلوات اللہ و سلامہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو روح اور جسم دونوں دے نال معراج کروایا ہے، اللہ دی سلامتی اور اللہ رب العالمین دی رحمت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اور فرماندے نے کما دل علی ذالک ظاہر السیاقات من رکوبہ و صعودہ فی المعراج وغیر ذالک، اور جو واقعہ معراج پیش آنے والے واقعات نے وہ اس بات تے دلالت کر رہے ہیں کہ من رکوبہ، آپ دا سواری تے سوار ہونا، و صعودہ، اور چڑھنا، یہ ساری چیزاں دلالت کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بیداری دی حالت دے اندر جسمانی طور تے معراج کروایا گیا ہے، نہ کہ خواب دے اندر۔ اور صحیح موقف یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی دونوں صورتاں معراج کروایا ہے، آپ جسمانی طور تے آسماناں تے گئے۔ اور معجزہ بھی یہی ہے، اگر خواب دے اندر ہو تو پھر معجزہ بن ہی نہیں سکتا، پھر معجزہ بن ہی نہیں سکتا۔ اور عزت اور شان اور وقار اور بلندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرتبہ اور آپ دی عظمت اور شان اس سے اندر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور تے آسمانات تے اٹھایا، جسمانی طور تے سیر کروائی۔ اگر خواب کیا جائے تو پھر عزت تو بنتی نہیں، شان تو بنتی نہیں، معجزہ تو بنتا ہی نہیں۔ معجزہ اس صورت بنے گا جدو اس چیز نو تسلیم کیتا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کروایا، تب ہی جا کے معجزہ بنے گا۔ اور یہ واقعہ کدوں پیش آیا، یہ اندر علماء دے مابین بہت زیادہ اختلاف ہے۔ قرآن اور حدیث نے کوئی چیز واضح نہیں کی تھی کہ ایک کس مہینے چ ہویا، کس تاریخ نو ہویا، کس رات نو ہویا۔ قرآن بھی خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہے۔ صرف اس آیت دے شان نزول نو سامنے رکھ دیا ہویا کہ آیت مکی ہے، کس دور چ نازل ہوئی ہے، اس آیت نو سامنے رکھ دیا ہویا علماء نے اپنے اپنے اقوال بیان کیتے نے اس دور تو لے کے اج تک۔ اور نہ قرآن نے واضح کیتا ہے کہ فلاں مہینہ سی، فلاں تاریخ سی، نہیں، نہ حدیث نے واضح کیتا ہے کہ فلاں مہینہ سی، فلاں تاریخ سی۔ صرف سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اس آیت نو سامنے رکھ کے علماء نے اپنے اپنے موقف بیان کیتے نے کہ ہجرت تو پہلے دا واقعہ ہے، فلاں وقت دا واقعہ ہے اور فلاں مہینے دا واقعہ ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے 10 موقف ذکر کیتے نے، جنہ چ ربیع الاول دا مہینہ بھی آ رہا ہے اور اسی طرح رجب دا مہینہ بھی آ رہا ہے اور دیگر اور مہینے بھی آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح کئی اور علماء نے بھی صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے 6 قول الرحیق المختوم دے اندر نقل کیتے نے کہ فلاں تاریخ نو فلاں مہینے نو ہویا، لیکن راجے کسے نو بھی قرار نہیں دیتا۔ اس دے اندر اللہ تعالیٰ دی اپنی حکمت ہے کہ اللہ نے اس نو واضح کیوں نہیں کیتا۔ لیکن آئیے اب اس واقعہ دی طرف کہ یہ واقعہ کس طرح رونما ہویا۔ معراج والا واقعہ کتب احادیث دے اندر مختلف جگہ تے آیا ہے، اس دے بارے متعدد روایات نے اور تقریباً 25 صحابہ نے ان روایات نو بیان کیتا ہے۔ معراج والی جو حدیثہ نے ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 25 صحابہ نے اس نو بیان کیتا ہے اور متعدد روایات نے، اور سب نو سامنے رکھ کے ہی انسان کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔ 1-2 حدیث نو لے کے انسان اصل نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ متعدد روایات نے اس دے بارے۔ نمبر 1 شک صدر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میں اپنے گھر ستا سا،
ایک روایت ہے کہ آپ فرماندے آپ ام ہانی دے گھر ستے سے، اس انہاں دناں چ ام ہانی دا گھر آپ دی رہائش اختیار کر گیا سی، آپ ام ہانی دے گھر ہی رہا کرتے سن۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں اٹھایا گیا، جبریل علیہ السلام آئے اور مینوں اٹھایا، اور مینوں اٹھا کے مسجد حرام چ لے گئے، اور مسجد حرام چ جا کے بھی میں سو گیا، اور میرے دائیں طرف اور بائیں طرف بھی صحابہ ستے نے۔ تو پھر ایک کہنے والے نے کیا کہ دونوں دے درمیان جو ہے یہ ہوئی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ میں گہری نیند ستا سا اور نہ میں جاگدا سا، تو مینوں اٹھایا گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں اٹھا کے فرشتے جو ہے وہ آب زمزم دے کنویں دے کول لے گئے، اور میرے سینے نو زیر ناف تک چیر دیتا گیا، اور میرے دل نو نکالیا گیا، اور میرے دل نو نکال کے آب زمزم نال دو دیتا گیا، اور فرماندے نے آپ علیہ السلام کہ پھر میرے سینے نو اسی طرح ہی سی دیتا گیا، اور اس تو بعد پھر آپ علیہ السلام فرماندے نے کہ ثم اوتیت بدابۃ، ثم اوتیت بدابۃ، پھر ایک جانور میرے قریب لے آندا گیا، ایک جانور آیا ابیض جو سفید رنگ دا ہے، یقال لہ البراق، اس دا نام براق ہے، اس نو براق کیا جاندا ہے، فوق الحماری و دون البغلی، وہ ایسا جانور ہے فوق الحماری جو گدھے نالوں بڑا ہے، و دون البغلی اور کھچر نالوں چھوٹا ہے، کھچر نالوں چھوٹا ہے، گدھے نالوں بڑا ہے، یقع خطوہ عند اقصی طرفہ، اور اس دا ایک قدم اتنی دور جاندا ہے جتنی دور انسان دی اکھ کم کر دی، اتنی دور تک اس دا ایک قدم جاندا ہے۔ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، مینوں اس جانور تے سوار کر دیتا گیا، جانور تے بٹھا دیتا گیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماندے نے فرَكِبْتُهُ، پھر میں اس تے سوار ہویا، حتی آتیت بیت المقدس، یہاں تک کہ بیت المقدس آ گیا، مسجد اقصی آ گئی، بیت المقدس پہنچ گئے۔ قالا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فربطتہ بالحلقۃ التی یربط بہ الانبیاء، پھر میری سواری نو اس قلعے نال بند دیتا گیا جس قلعے نال انبیاء اپنی سواریاں بندے نے، براق نو اس قلعے دے نال بند دیتا گیا۔ ثم دخلت المسجد، پھر میں مسجد اقصی چ داخل ہویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے پھر میں مسجد اقصی دے اندر داخل ہو گیا، فصلیت فیہ رکعتین، اور مسجد اقصی چ میں 2 رکعتاں نماز پڑھی، 2 رکعتاں نماز پڑھی۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء نو جماعت کروائی۔ یہ جماعت کدوں کروائی ہے؟ معراج تے جان تو پہلا جب معراج تو واپسی تے؟ علماء دے مابین اختلاف ہے، بعض کہندے نے کہ معراج تے جان تو پہلا امامت کروائی، اور بعض دا موقف ہے کہ آپ علیہ السلام آسمانہ دی سیر کر کے جدو واپس آئے نے تو نال ہی انبیاء بھی آئے نے، تو واپسی تے جماعت کروائی ہے مسجد اقصی دے اندر۔ بہرحال مسجد اقصی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء نو جماعت کروائی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے، عظمت ہے، مقام ہے، مرتبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے۔ اللہ اکبر۔ ہن فرماندے نے کہ ثم خرجت، پھر میں مسجد اقصی چوں باہر نکلیا، تو میرا جو ہم سفر ہے جبریل علیہ السلام وہ نوکری کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، کہندے ہیں بشر ہو کے عرشاں تے جا کو نہیں سکتا، بھائی کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نے، اور جبریل نوری ہے، اور پورے ملائکہ دا سردار ہے، اور جبریل دی شان اور عظمت اتنی ہے کہ جبریل علیہ السلام ہر نبی دے کول آیا اور وہی لے کے آیا، اللہ دے جتنے بھی انبیاء آئے نے سب دا دیدار جبریل امین علیہ السلام نے کیتا ہے، اور سب نال گفتگو کیتی ہے۔ آج او جبریل ایک بشر جو خاتم النبیین ہے، امام المرسلین ہے، اس دا نوکر بن گیا۔ یہ شان ہے میرے نبی دی۔ آپ علیہ السلام فرماندے ثم خرجت، میں مسجد اقصی چوں باہر نکلیا، فجاءنی جبریل، جبریل پھر میرے اگے آیا۔
جبریل پھر آگے بِإِنَاءٍ مِّن خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِّن لَبَنٍ، جبریل دے ہاتھ دے اندر دو برتن نے، بِإِنَاءٍ مِّن خَمْرٍ ایک دے اندر شراب ہے، وَإِنَاءٍ مِّن لَبَنٍ اور دوسرے دے اندر دودھ ہے، دودھ۔ جبریل نے دونوں برتن پیش کر دیتے، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، نبی علیہ السلام فرماندے میں دودھ نو پسند کیتا، دودھ پکڑ لیا۔ فقال جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام فرمان لگے اخترت الفطرۃ، اخترت الفطرۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فطرت نو اختیار کر لیا، فطرت نو اختیار کر لیا کہ دودھ فطرتی چیز ہے، اور جو شراب ہے یہ مکس ہے، انگور دے نال اور پانی دے نال بنائی جاندی ہے، اور تسی ایک فطرت نو قبول کیتا ہے، اے دے اندر ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اس تو بعد نبی علیہ السلام فرماندے نے پھر معراج شروع ہوا، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، اس دا نام ہے اسراء، اور مسجد اقصی تو لے کے آسمانہ تک، پہلے آسمان تو ستویں تک، ستویں تو سدرہ تک، سدرہ تو آگے جتھے کلمہ دے چلنے دی آواز سنائی گئی ہے اتھوں تک، اس نو کیا جاندہ ہے معراج، یہ معراج ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ پھر معراج شروع ہوا، معراج شروع ہوا کس طرح؟ ثم انطلقنا حتی آتینا السماء الدنیا، صحیح مسلم دی روایت ہے، فرمایا ثم انطلقنا حتی آتینا السماء الدنیا، پھر میں تے جبریل دونوں چلے حتیٰ کہ آسمان دنیا آ گیا، پہلے آسمان تے پہنچ گئے۔ اور ایک روایت دے اندر آندہ فرمایا ثم اخذ بیدی فخرج بی الی السماء الدنیا، جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑیا اور میں اور جبریل آسمانہ دی طرف چلے گئے۔ ایک روایت چاندہ ہے کہ مسجد اقصی تو لے کے آسمان تک ایک سیڑھی لگا دیتی گئی، اور سیڑھی تے جبریل بھی سوار ہوئے، نبی علیہ السلام بھی سوار ہوئے، چڑھ دے پہلے آسمان تے پہنچ گئے، پہلے آسمان تے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اگوں آواز آئی کون ہے؟ میں جبریل ہے، نال کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آن دا حکم ہویا، جی جی آن دا حکم ہے، دروازہ کھولو، دروازہ کھولیا، اور دروازہ کھول کے آسمان دا جو دربان ہے کہنے لگا مرحباً بھی، مرحباً بھی ولنعم المجیء جاء، مرحباً بھی ولنعم المجیء جاء، خوش آمدید تسی آ گئے ہو، تواڈا آنا مبارک ہوئے، خوش آمدید، ویلکم، موسٹ ویلکم، تواڈا آنا مبارک ہوئے، خوش آمدید کہہ دیتا گیا۔ پہلے آسمان دی سیر کی تھی، آدم علیہ السلام ملے، آدم علیہ السلام فرما لگے مرحباً بالنبی الصالح والابن الصالح، مرحباً بالنبی الصالح والابن الصالح، اے نبی صالح تانوں خوش آمدید، اے میرے بیٹے صالح تانوں خوش آمدید۔ اللہ اکبر، نیک نبی نیک بیٹے تواڈا آنا خوش آمدید، مبارک ہوئے تواڈا آنا۔ تو ویلکم کر رہے نے حضرت آدم علیہ السلام، فرمایا پہلے آسمان دی سیر کی تھی، دوسرے آسمان تے چلے گئے، دربان نے ہوئی سوال کیتا، دروازہ کھل گیا، دوسرے آسمان تے یحییٰ علیہ السلام نے ملاقات کیتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کیتی ہے، دوسرے آسمان تو تیسرے آسمان دا سفر شروع ہو گیا، تیسرے آسمان تے پہنچے، فرمایا یوسف علیہ السلام نے ملاقات کیتی ہے، تیسرے تو چوتھے آسمان تے چلے گئے، فرمایا چوتھے آسمان تے ادریس علیہ السلام نے ملاقات کیتی ہے، چوتھے تو پنجویں آسمان تے چلے گئے، پنجویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نے ملاقات کیتی ہے، پنجویں تو چھویں آسمان تے چلے گئے، چھویں آسمان تے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ نے ملاقات کیتی ہے، چھویں تو ستویں آسمان تے پہنچے، تو فرمایا ستویں آسمان تے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات کی تھی۔ اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی ویلکم کیا، خوش آمدید کیا، مرحبا کیا، استقبال کیتا۔ تو نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ ستویں آسمان تے ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، اس تو بعد پھر آگے اور سفر شروع ہویا، حتی عند سدرۃ المنتہا، نبی علیہ السلام فرماندے
یہاں تک کہ اسی سدرۃ المنتہا تے پہنچ کے جو 7 آسمانہ تو اوپر ہے، نبی علیہ السلام فرماندے کہ میں دیکھا بہت بڑا درخت ہے، سدرہ بیری دا درخت، بہت بڑا درخت۔ فرمایا میں غور نال دیکھا تو اس بیری دے پتے ہاتھی دے کنا جتنے بڑے 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 پتے، اور فرمایا اور اس تے جو پھل لگا ہے، بیر لگے نے، وہ مٹکیاں جتنے بڑے بڑے بیر نے۔ اور میں غور نہ دیکھا تو اس بیری دے مڈ چو 4 نہراں نکل رہی ہیں، 4 نہراں، اور 2 خشک نے اور 2 چل رہی ہیں۔ میں پوچھا جبریل کی معاملہ؟ فرمایا جو 2 چل رہی ہیں نے یہ زمینی نہراں نے، اور جو خشک نے یہ جنت دی نہراں نے۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ السلام فرماندے میں ویکھیا کہ سونے دیاں تتلیاں آئیاں، اور سونے دیاں تتلیاں نے پورے بیری دے درخت نو ڈانپ لیا، اور بڑا خوبصورت منظر بنایا، بڑا خوبصورت منظر بنایا، اور میں بڑا خوش ہویا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا، سدرہ، فرمایا الیہا ینتہی ما یورج بہ من الارض فیقبض منہا، جو احکامات زمین دی طرف اوپر جاندے نے، زمین دی طرف جتنے معاملات نے نا، انسان نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھیا ہے، صدقہ کیتا ہے، کسی دی تیمارداری کیتی ہے، جو بھی نیک اعمال کیتے نے، یا دنیا دے جتنے بھی معاملات نے جنہ اوپر جانا اللہ دے کول، فرمایا وہ زمین تو جاندے نے، سدرۃ المنتہا تے رک جاندے نے، وہ ہیڈ آفس ہے، سدرۃ المنتہا تے رک جاندے نے۔ پھر اوپر والے فرشتے انہاں سارے احکامات فیقبض منہا وصول کر دیں، وصول کر کے اوپر لے جاندے، اور فرمایا کہ وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَتُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا، اور جو احکامات آسمان تو زمین تے آنے ہوندے نے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو آ کے سدرہ تے رک جاندے، اور جو سدرہ دے نیچے فرشتے نے پھر وہ وصول کر کے زمین تے ان اللہ دے احکامات نو پہنچا دیندے۔ سدرہ ایک ایسی جگہ ہے جس جگہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نے، یہ آپ دی شان ہے، آپ دی عظمت ہے، آپ دا مقام ہے۔ اس تو بعد کئی اور چیزاں نے جو آئندہ جمعے آن گیا، لیکن کچھ چیزاں شارٹ میں بیان کرنی ہیں اس جمعے، کچھ چیزیں آئندہ جمعے آن گیا۔ مثلا سدرہ تو آگے آپ کتھے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ تعالیٰ نال گفتگو کی ہوئی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نو دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ ساری چیزیں آئندہ جمعے آن گیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اس تو بعد میں نے جنت دی سیر کروائی گئی اور جہنم بھی دکھایا گیا، جبریل میرے نال نال نوکری کر رہے، گائیڈ ہے جبریل علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ میں نے جنت دکھائی گئی تو جنت بہت کچھ دیکھا، میں ایک حدیث بیان کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بڑی پیاری عمدہ خوشبو آئی جنت چوں، خوشبو بڑی پیاری آئی، تو میں پوچھا جبریل یہ خوشبو کی دی ہے، کس دی خوشبو ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون دی بیٹی نو کنگھی کرنے والی عورت دی یہ خوشبو ہے۔ جبریل وہ کی معاملہ؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن وہ عورت فرعون دی بیٹی نو کنگھی کر رہی سی، تو کنگھی کر دیاں کنگھی ہتھوں ڈگ پئی، تو اس عورت نے کیا بسم اللہ، جس طرح اسی بھی آج ساڈے بھی رواج ہے، کوئی چیز ڈگ جائے نا تو بسم اللہ فوراً کہہ دیں دے، اکثر عورتاں اس طرح ہی معاملہ بندا، تو انہاں کیا بسم اللہ، تو فرعون دی بیٹی کہنے لگی میرا ابو، کہنے لگی نہیں، یہ اللہ وہ ہے جو تیرے ابو دا بھی اللہ ہے، جو ساری کائنات دا مالک۔ کہنے لگی میں اپنے ابو نو دساں، فرمایا دس دے۔ اس نے اپنے ابو نو دسیا کہ یہ جو مالکن ہے نوکرانی ہے یہ اس طرح دی بات کر رہی، تو فرعون کہنے لگا کہ کون اللہ ہے؟ وہ عورت کہنے لگی او اللہ جو میرا بھی مالک ہے، تیرا بھی مالک ہے، کل کائنات دا مالک ہے۔ اللہ اکبر، اس دی بات کر رہے۔ اس نے کہا میں سب تو بڑا اللہ،
अना रब्बुकुमुल आला, मेरे तो बड़ा रब कौन है, और तेरा मैं इलाज करदा। एक देज का बहुत बड़ा तेल दा गर्म कर दिता गया और इस दे बेटियां नूं बच्चियां नूं उस दे अंदर उस कड़ाए दे अंदर सुट्टन दियां तैयारियां। तो अल्लाह दी ये बंदी कहन लगी कि मेरी एक वसीयत है, तू सानू मार ते देना, सानू कत्ल करन तो बाद साडे सारियां दी, मेरी और मेरे बच्चियां दियां हड्डियां जो है सब नूं एक कब्र च दफना दी। कहन लगा ठीक है। इसने उसके पहले बच्चे नूं गिराया, वो भी अल्लाह नूं प्यारा हो गया, शहीद हो गया। दूसरा, तीसरा, हत्ता कि जो शेरखार दूध पीने वाला बच्चा सी ना, जिस वक्त ओनू सुट्टन लगे तो औरत थोड़ी घबरा गई, थोड़ी घबराई, करीब सी के इनकार कर देंदी। तो अल्लाह ताला ने उस बच्चे नूं कुव्वत गुआई अता की थी। बच्चा बोलिया और कहने लगा या उम्मा, या उम्मा, ए मेरी अम्मी, इक्तहिमी, छलांग लगा दे, पीछे ना हट। फ़इन्ना अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा, ये दुनिया का जो अजाब है, दुनिया की जो तकलीफ है, आखरत दे अजाब नालों किते ज्यादा हल्की है। अल्लाह, आखरत का अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह का इनकार करके किते शिरक ना कर ले, कूद जा आग दे अंदर। तो अल्लाह दी नेक बंदी अल्लाह दी तौहीद दी खातर उस आग च कूद गई। अज अल्लाह दी जन्नत च उस औरत दियां खुशबू आ रही हैं। अल्लाहु अकबर। नबी इस्लाम ने फरमाया मैनू जन्नत दी सैर करवाएगी। बात मुख्तसर करांगा, बहुत कुछ आपने जन्नत च देखा, लेकिन आगे चलिए, वक्त थोड़ा है। जहन्नम दी तरफ भी गए। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि मैनू जहन्नम दिखाया गया। आप इस्लाम ने फरमाया मैं वेख्या कि एक नहर है, जहन्नम दे अंदर नहर है, और उस नहर नू देख के मैं बड़ा हैरान हो गया कि नहर ऐसी है जिसके अंदर पानी नहीं है, खून बह रहा, खून बह रहा है, नहर चो खून बह रहा, खून दी नहर है। और मैं कुछ और देख के मजीद हैरान होया कि नहर के दरमियान च एक शख्स खड़ा है, एक शख्स खड़ा है, और जिस किनारे ते मैं खड़ा उस किनारे की तरफ वो शख्स भी आ रहा है। और करीब आया तो देखा कि ये ते काबिले तरस बंदा है, इसनू बाहर निकाला जाए। मैनू तरस आया उसते, लेकिन किनारे ते खड़े कुछ लोग ने जिन्हें उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिते ने, पत्थर लगे ने, वो बंदा फिर वापस नहर के अंदर चला गया। अल्लाह अकबर। मैं पूछा जबरील नू, या जबरील, ए जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बंदा कौन है? हाज़ल्लज़ी रअयतुहु फिन नहरी, ये कौन है जिसनु मैं नहर के अंदर देख रहा, ये कौन शख्स है? जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा। जबरील ने जो जवाब दिता वो काबिले गौर है। जो जबरील ने जवाब दिता काबिले गौर वो बात है। अज असी मस्जिदां दी बनावट सजावट शुरू कर दी है कि शब्बे मिराज आ रही है, और शब्बे मिराज तू असी महफिल करवा के खा पी के बस, और कुछ नहीं है। जबरील ने जो मिराज वाली रात रसूल सल्लम नू जवाब दिता, उस बंदे दे बारे काबिले गौर बात वो है। फरमाया मा हाज़ल्लज़ी रअयतुहु फिन नहरी, ए जबरील जिसनु मैं नहर के अंदर देख रहा कौन है? तो जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आकिलुर रिबा, आकिलुर रिबा, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुहाडी उम्मत दा वो शख्स है जो सूद खाने वाला है, जो सूद खाने वाला है। एक फैक्ट्री लगी है, दूसरी बैंक चो सूद लेके लगवा रहा है। गाड़ी लेनी है तो बैंक चो सूद ते ले रहा है, और काम करने तो सूद ते। भाई यार का आड़त खसारे ते जा रही, ले लो बैंक को कर्जा दे दो व्यापारियों नू, और शब्बे मिराज ते खत्म दुआवांगे, देगा चलणगियां। ओ काबिले गौर बात ते गौर करो। की जवाब दिता जबरील ने? फरमाया आकिलुर रिबा, जो जहन्नम दे अंदर, ए जहन्नम दी खून दी नहर दे अंदर खड़ा शख्स है,
جس نو کنارے تے کھڑے لوگ پتھر مار رہے نے، آکل الربا، یہ سود کھانے والا ہے۔ اور آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک ایدی ایہو ہی سزا ہے۔ یوں ہی قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ اس نو پکڑے گا اور جہنم دے اندر گرا دے گا۔ اتنی بری چیز ہے سود۔ اور یہ بات کدوں ہوئی؟ معراج دی رات، جس دی طرف ساڈا دھیان ہی کوئی نہیں، غور ہی کوئی نہیں، صرف یہ ہوئی کیا جاندہ ہے معراج النبی ختم دواؤ، معراج النبی اپنی دکانہ تے کھانا پکاؤ، لوگاں نو کھلا دو۔ جو مین چیز ہے معراج والی رات دی اس نو ڈسکس نہیں کرتے علماء، نہیں ڈسکس کرتے، نہیں بیان کرتے۔ فرمایا آکل الربا، یہ سود کھانے والا ہے، اپنا بزنس سود تے چلا رہا ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی اسی طرح دی زندگی ہے، یہ سزا ملتی رہے گی۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے معراج دی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے، کیوں؟ اس واسطے کہ لوگ عبرت حاصل کرن، لوگ نصیحت حاصل کرن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا حق ادا کر کے بیان کر کے، آگے ذمہ داری علماء دی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء آڑتاں دے وارث نہیں ہے، انبیاء دے وارث نے، اور انبیاء دا ورثہ کی ہے قرآن و حدیث۔ اگر علماء حق سچ نہیں بیان کر دے تو یقینی بات ہے یہ بھی مجرم بننے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ میں کچھ آگے گیا اور میں دیکھیا کچھ لوگ نظر آئے جو بے بس کھڑے نے، بے بس، جکڑے ہوئے نہیں ہیں، بننے نہیں ہیں، لیکن بے بس نے، ہل نہیں سکتے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ آیا جس دا بڑا جسہ ہے اور اس دی شکل ڈرونی ہے، ہیبت ناک شکل ہے، اور اس دے ہاتھ دے اندر آگ دی کینچی ہے، آگ دی کینچی، اور جتنے لوگ کھڑے نے بے بس آگ دی کینچی دے نال انہاں دے ہونٹ کاٹ رہا، ہونٹ کٹ دے جا رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہونٹ کٹ کے نیچے گردے جا رہے، گردے جا رہے۔ جدو آخری بندے دا ہونٹ کٹیا پیچھے دیکھا تو دوبارہ ہونٹ زمین تو اوپر جا رہے نے، دوبارہ منہ دے نال لگ دے جا رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ہاؤلائی یا جبریل، اے جبریل کون نے، اے لوگ کون نے، من ہاؤلائی؟ تو جبریل نے جو جواب دیتا قابل غور ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاؤلائی الذین، ہاؤلائی الذین، جبریل نے فرمایا ہاؤلائی خطباء من امتی کا، ہاؤلائی خطباء من امتی کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تواڈی امت دے خطباء نے، واعظین نے، علماء نے۔ ہاؤلائی خطباء من امتی کا، اے وہ لوگ نے جنہ دے اشتہار چھپ دے نے اور سابقے اور لاہ کے بڑے بڑے لقابات لگ دے نے، سلطان المناظرین، فاتح شرک و بدعت، رہبر شریعت، پیر طریقت، پتہ نہیں کتنے کتنے، یہ وہ لوگ نے جنہ دا لوگ انتظار کر دے نے کہ آج فلاں صاحب آ رہے ہیں، یہ آپ دی امت دے خطباء نے۔ جبریل لگ دی تے اچھے نے، قصور کیے انہاں دا قصور کیے؟ تو جبریل نے جو جواب دیتا ہے قابل غور ہے۔ یہ معراج دی میں بات کر رہا ہوں، معراج دی رات جبریل فرما لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل انہاں دا قصور کیے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اے او علماء او خطیب نے جو لوگاں نو تو نیکی دی دعوت دیندے سی خود نہیں کردے۔ اللہ اکبر، خود نہیں کردے، خود حق چھپاندے نے۔ اگر حق بات کیتی تو فلاں جو ہٹ جان گے، یہ چودھری ہے میری فیس دینی ہٹ چھڑ جان گے، تنخواہ کتوں کٹھی کران گے، حق چھپا جاندے نے، اور صرف لوگوں نے اسے ٹرت لایا ختم دواؤ بس، کھاؤ سانو بھی کھواؤ، گھر نو جاؤ، کوئی نماز نہیں، خیر ہے بس 12 مہینے کوئی نہ کوئی دن فکس کیتا ہے، چل رہے نے لنگر،
اور لوگ بھی اس سے ڈگرتے نے بس کامیابی یہ چاہیے، مولوی صاحب نے کہہ دیتا کامیابی یہ کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھن دی، بس ایک ختم دواؤ، 2-4 دیگاں لا دیو، جڑا خرچہ آئے گا وپاریاں دا گلا وڑ دیں گے، خرچہ اتوں کر لینا سی۔ اس طرح ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ اکبر۔ جو خرچہ اسی کرنا ہے ختم دیوان تے، کوئی گل نہیں، اسی ادھروں کر لینا، مار لیں گے کسی نہ کسی نو۔ نہیں میرے بھائی، غور کرو، یہ معراج دی رات دیاں باتاں نے جو نبی علیہ السلام دس گئے نے امت نو، اللہ نے مناظر دکھائے نے، کیوں؟ کہ امت رائے راستے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے گیا، ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ نظر آئے کہ جنہ دے ناخن جو ہے تانبے دے بنے ہوئے ہیں، انہاں دے ناخن اللہ نے تانبے دے بنا دیتے ہیں، اور وہ اپنے تانبے دے ناخنہ دے نال اپنے منہ نو، اپنے گریبان نو نوچ رہے ہیں، گوشت نوچ رہے ہیں، تیز انہاں دے ناخن نے، اور نوچ رہے ہیں گوشت، بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام نے فرمایا من ہؤلائی یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ نے، یہ کون لوگ نے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، جبریل اے وہ لوگ نے جو لوگاں دا گوشت کھانے والے، جو لوگاں دا گوشت کھانے والے، وَيَقَعُونَ فِي اعراضِهِمْ، لوگاں دیاں عزتاں دے نال کھیلنے والے، جو لوگاں دیاں عزتاں دے نال کھیلنے والے، اے وہ لوگ نے۔ اج اللہ انہاں نو یہ سزا دے رہا ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ہوئی سزا انہاں نو ملتی رہے گی۔ یہ معراج دیاں باتاں نے میرے بھائیو۔ اور دیکھو ایک بات غور نال سن لو، قابل غور ہے، غور کریا جے پتہ چلے گا۔ میں پہلے تمہیدن عرض کر چکیا کہ اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے بھی اس واقعہ نو کنفرم نہیں کیتا کہ کس دن ہویا، کس رات ہویا، کس مہینے چھویا، حدیث نے بھی واضح نہیں کیتا۔ اتنا عظیم و شان واقعہ، اتنا عظیم و شان معجزہ کہ آپ نو اللہ نے جسمانی معراج کروایا، آپ خواب چ نہیں، جسمانی طور تے آپ نے معراج کیتا، یہ آپ دی شان اور عظمت ہے۔ اتنا عظیم معجزہ اللہ تعالیٰ نے انہوں واضح کیوں نہیں کیتا کہ ایک فلاں مہینے چ ہویا، فلاں تاریخ چ ہویا؟ اللہ نے کنفرم کیوں نہیں کیتا؟ اس واسطے کہ لوگ اس رات نو عبادت والی رات نہ سمجھ لیں۔ اگر یہ رات عبادت والی ہوندی، اس رات نو خیرات کرنا ثواب، کار ثواب ہوندا، تو اے قرآن اس رات دا تعین کردہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت اس رات نو کنفرم اور واضح کر دی۔ اگر اے رات معراج والی قرآن دی زبانی بھی واضح نہیں، محمد ذیشان علیہ السلام دی زبانی بھی واضح نہیں، تو عبادت دی رات کیویں ہو سکتی؟ کیویں ہو سکتی؟ خیرات دی رات کیویں ہو سکتی؟ اس واسطے میرے بھائی غور کرو، سارے مولوی کھا پی کے پرہاں جاندے نے، کسی غریب دے چلے نو وچ لاؤ۔ اج غربت بہت عروج تے پہنچ چکی۔ یہ جو خرچے کرنے نا معراج والی رات، کسی اپنے ہمسائے نو، کسی محلے دار مسکین فقیر نو دے دو، او دے مہینے دا راشن لے دو، کسی یتیم بچیاں تے شفقت دستک شفقت رکھ دیو، کسی دی غریب بیٹی نو رخصت کروا دیو، اے نیکیاں کرنے والیاں نے۔ اے رات نہ قرآن نے واضح کیتی ہے، نہ حدیث نے واضح کیتی ہے۔ جدو اے رات ہی واضح نہیں، اے دی عبادت کیویں ہو سکتی؟ واقعہ معراج برحق ہے، کوئی شک نہیں۔ آپ نو روحانی جسمانی دونوں طرح معراج ہویا، کوئی شک نہیں، یہ آپ دی شان ہے، لیکن کدوں ہویا یہ اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح نہیں کیتا۔ کیوں نہیں کیتا؟ یہ اللہ دی حکمت ہے، اللہ ہی بہتر جاندا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آئندہ جمعہ انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی کہ نبی الاسلام سدرۃ المنتہا تو آگے گئے اور کتھوں تک گئے اور اللہ تعالیٰ نال کی گفتگو ہوئی اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی رات اللہ تعالیٰ نو دیکھا یا نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے واپسی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کی تحفہ دیتا. یہ ساریاں چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعے زیر باس آن گیا. اور دوسری بات یہ خطبہ جمعہ محترم کاشف بھائی کو مل سکتا ہے. کاشف اسلامک سینٹر یوٹیوب تے انہاں دا چینل ہے, اتھوں بھی تسی حاصل کر سکتے ہو. اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما